حال تیرا کیا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہو، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، اور سچ بتا کیسے تھے آقا میرے بدر کامل، تو نے تو سرور کونین کو دیکھا ہوگا، تو نے تو سرور کونین کو دیکھا ہوگا، اور قبر میں راج اندھیروں کا تو ہوگا لیکن قبر میں راج اندھیروں کا تو ہوگا لیکن ان کے آنے سے اجالا ہی اجالا ہوگا، ان کے آنے سے قبر میں راج توجہ کے ساتھ قبر میں راج اندھیروں کا تو ہوگا لیکن قبر میں راج اندھیروں کا تو ہوگا لیکن ان کے آنے سے اجالا ہی اجالا ہوگا، غم سے اپنی یتیمی کا نہ ہوگا محضر، جس کے سر پر میرے سرکار کا سایہ ہوگا، جس کے سر پر میرے سرکار کا سایہ ہوگا۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ٹرانسلیٹ انواد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، اے میرے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلندی دے دی ہے، اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو عروج دے دیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو بلندی دے دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی بخشی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسی اونچائی بخشی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا جب سے بنی ہے تو اس سے پہلے سے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آقا کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے اونچا کیا ہے، کیسے بلندی بخشی ہے، کیسے عروج عطا فرمایا ہے۔ قرآن شریف کھولو، پہلا پارہ پڑھو، پہلے پارے سے لے کر کے 30 پارے پڑھتے چلے جائیے، ہر جگہ نبی کا ذکر پاؤ گے، قرآن کے 540 رکوع پڑھتے چلے جائیے، نبی کا تذکرہ پاؤ گے، قرآن کے 114 سورتیں پڑھتے چلے جائیے، نبی کا تذکرہ پاؤ گے، قرآن کی لائنیں پڑھتے چلے جائیے، نبی کا ذکر پاؤ گے، قرآن کی سطریں پڑھتے چلے جائیے، نبی کا ذکر پاؤ گے، قرآن کے برق پلٹتے چلے جائیے، نبی کا ذکر پاؤ گے، قرآن کے صفحات کو پلٹتے چلے جائیے، نبی کا ذکر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں ہر جگہ پر مصطفیٰ جان اکرم کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جب تک قرآن باقی رہے گا نبی کا ذکر باقی رہے گا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخا تیرا، میں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں کہیں میرا تیرا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن میرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چلنا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب آئیے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں آیا ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ سیٹھ ہو اسے بھی قبر کے اندر جانا ہے، غریب ہو اسے بھی ایک دن مرنا ہے، امیر ہو اسے بھی ایک دن مرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے ذہین موجود ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی میموری ہائی پاور کی ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی عقل سے، اپنے اپنے مائنڈ سے، اپنی اپنی ودیا سے، اپنے اپنے علم سے ہر چیز میں اختلاف پیدا کیا۔ کسی نے اولیاء کی ولایت کا انکار کیا، کسی نے رسول کی رسالت کا انکار کیا، کسی نے نبی کے معجزات کا انکار کیا، لیکن دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس بات کو بتا کر سکے کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ یہودی سے اگر آپ پوچھیں گے کیا آپ کو مرنا ہے تو یہودی بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا مجھے ایک دن مرنا ہے۔ آپ عیسائی سے پوچھیں گے عیسائی بھی یہی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ آپ مسلمان سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ایک دن مجھے دنیا کو چھوڑ کر کے قبر کی تاریک وادی میں جانا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسا سفر ہے جسے ہر ایک کو طے کرنا ہے، موت ایک ایسا پل ہے جسے ہر ایک کو پار کرنا ہے۔ اب موت جب آتی ہے تو انسان کے پاس ملک الموت فرشتہ آتا ہے جو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کا طالب ہوں،
میری جماعت کے علماء اہل سنت موجود ہیں. سوال یہ ہے دنیا میں ایک وقت میں نہ جانے کتنی موتیں ہوتی ہیں, ایک وقت میں ایک حادثہ ہوتا ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, 1000 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, 500 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہیں کانپور میں موت ہے, کہیں بریلی میں موت ہے, کہیں لکھنؤ میں موت ہے, لوگ مر رہے ہیں. فرشتہ ایک ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں, جس کو روح نکالنے والا فرشتہ کہتے ہیں. ایک فرشتہ ہے, ایک وقت میں ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے مردوں کی روحوں کو نکالتا ہے, پوری دنیا کے انسانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے. سوال یہ ہے فرشتہ ایک ہے, کام انیک ہے. فرشتہ ایک ہے, کام بہت سارے ہیں. ایک فرشتہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں اور کوشچن کرتا ہوں, پرشن کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں فرشتہ ایک ہے, سب جگہ پہنچ رہا ہے, اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کا جواب ہوگا کہ اسے اللہ نے اتنی قدرت دی ہے, اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے, اللہ نے اسے قوت دی ہے کہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے. اب سوچو اور تصور کرو, فرشتہ ایک ہے, نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے. ایک فرشتہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں کو ویران کرتا ہے, اتنوں کے سہاگ کو اجاڑتا ہے, اتنے بچوں کو یتیم کرتا ہے, اتنی بیویوں کو بیوہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے, اتنی قوت دی ہے, اتنی کیپیسٹی دی ہے, اتنی شکتی دی ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح نکالنے کے لیے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. فرشتہ کون ہے, فرشتے کی ڈیفینیشن کیا ہے, فرشتے کی تعریف کیا ہے, فرشتے کی پریبھاشا کیا ہے, فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ وہ ہے جسے اللہ نے میرے نبی کے سجدے میں بنایا ہے. فرشتہ وہ ہے جو میرے نبی کا امتی ہے. فرشتہ وہ ہے جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. فرشتہ وہ ہے جسے اللہ نے رسول اللہ کے سجدے میں بنایا ہے. سوچو اور تصور کرو, جب فرشتے کی قوت کا عالم یہ ہے تو محمد رسول اللہ کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو مدینے کے تاجدار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب فرشتے کی شکتی کا عالم یہ ہے تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا گیا جب حسن قوم کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا, جب حسن قوم کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا, بن دیکھے بنا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے جب ان کے گدا بن دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی,